بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقصص القصص لعلهم يتفکرون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ غریباں تاب مسجد صف کشیدند گریبان شہنشاہ دریدند چو آتش درون سینہ افسرد مسلمانا بدرگاہ خزیدند میں کہ پرشور سمندر تھے میرے پاؤں میں کہ پرشور سمندر تھے میرے پاؤں میں اب کہ ڈوبا ہوں تو سوکھے ہوئے دریاؤں میں۔ برادران اسلام، آج ہمارے وطن عزیز میں یوم القدس منایا جا رہا ہے، یوم بیت المقدس منایا جا رہا ہے۔ اگرچہ یہ یوم القدس رسمی طور پر منایا جا رہا ہے، جیسے بے نتیجہ میٹنگز ہوتی ہیں جن کا رزلٹ بس نشستند بیٹھ گئے، گفتند بات چیت کی اور آگے خوردند، پھر کھانا کھایا، پھر برخاستند، پھر گھروں کو چلے گئے۔ یہ ریلیاں نکلیں گی، تقریریں ہوں گی اور بڑے بڑے لیڈر اپنی اپنی جماعتوں کو زندہ کریں گے۔ بیت المقدس کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ سویرے سرخی لگے گی کہ جناب ساجد میر صاحب نے یہ کہا، مسلم لیگ والوں نے یہ کہا، پی ٹی آئی والوں نے یہ کہا، جماعت اسلامی نے بڑے نعرے لگائے، نتیجہ کچھ نہیں، ککھ بھی نہیں۔ صرف اپنی اپنی جماعتوں کے ترے اونچے کر کے کہ ہم نے بھی حصہ
ڈال دیا ہے، فرض ادا ہو گیا، اس سے زیادہ آگے اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جن حالات سے پوری امت گزر رہی ہے، صرف القدس نہیں، فلسطین نہیں، ہم اپنا حال دیکھ لیں۔ ہم بھی کوئی جنت میں نہیں رہ رہے، ہم بھی امتحانوں سے گزر رہے ہیں، آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ کشمیر کے مسلمان آزمائش سے گزر رہے ہیں، ہر طرف آزمائش ہے، امتحان ہے۔ آج کا عنوان جو ہم نے رکھا ہے وہ ہے مسلمانوں کا ماضی اور مسلمانوں کا حال۔ کیا جو جیسے ہم اب ہیں پہلے ہم ایسے ہی تھے؟ بس یہ سوال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا ماضی کیسا تھا اور ہمارا حال کیسا ہے۔ حال سے تو آپ سارے واقف ہیں، حال جو ہے تیرے سامنے میرا حال ہے، تجھے کیا بتاؤں اے دل ربا، تیرے سامنے میرا حال ہے۔ ہر طرف ہمیں جتیاں پڑ رہی ہیں، ہر طرف ہمیں مار پڑ رہی ہے، ہر طرف ہماری ہی چیخیں، یہ ہمارا حال ہے۔ ہم اخلاقی طور پر بھی کوئی قابل رشک قوم نہیں ہے، کردار و عمل کے لحاظ سے بھی، ٹیکنالوجی اور ترقی کے لحاظ سے بھی، وہ سب پتہ ہے آپ کو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حال کی سب کو خبر ہے، لیکن کیونکہ ماضی چھپا ہوا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہم پہلے بھی ایسے ہی تھے؟ اللہ اکبر۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک آدمی ایک چھوٹے سے کھالے سے گزر رہا تھا، کھالا سمجھتے ہیں پانی والا کھالا، کھالے سے گزر رہا تھا، چھلانگ ماری کہ چھلانگ لگائی پار گروں گا، لیکن وہ بیچ میں گر پڑا تو اس کو شک گزرا شاید کوئی دیکھ رہا ہے، تو اس نے کہا ہائے جوانی، ہائے جوانی۔ لیکن دائیں دیکھا کوئی نہیں، بائیں دیکھا کوئی نہیں، آگے دیکھا کوئی نہیں، پیچھے دیکھا کوئی نہیں، تو پھر اس نے کہا پہلے کہہ رہے تیر مار دے رہے ہیں۔ لفظ تو کچھ اور تھا، میں نے ذرا ہلکا کر دیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی یہ کہیں کہ پہلے اسی کیڑے تیر مار دے رہے ہیں، پہلے بھی انجی سان۔ لیکن قرآن مجید نے فرمایا فقصص القصص، ان کو کہانیاں سناؤ، ان کو قصے سناؤ، لعلہم یتفکرون، شاید پچھلے قصے سن کے ہی کوئی سمجھ آ جائے۔ اس لیے میں پہلے ماضی سے ذرا تھوڑا سا پردہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ آج ایک چھوٹی سی ریاست ہے جسے کہتے ہیں اسرائیل، یہ ٹوٹل کوئی کراچی جتنی، اب بڑھتے بڑھتے، لڑتے لڑتے، مارتے مارتے، غصب کرتے کرتے وہ بڑھتے بڑھتے بڑھ گئی ہے۔ پہلے چھوٹا سا پھوڑا تھا، اب وہ پورا کینسر بن چکا ہے۔ مسلمانوں کے وجود کے اوپر ایک پھوڑے کی سی شکل تھی اسرائیل کی، لیکن اب کیا بن گیا ہے؟ کینسر بن گیا ہے۔ اور اب کینسر ایسا بنا کہ اس نے پورے پہلے عالم عرب، اب پورا عالم اسلام اس کی مٹھی میں آ چکا ہے۔ اب وہ جس طرح چاہتا ہے مارتا ہے، جس طرح چاہتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، بچے ذبح کر دے، ہسپتالوں پہ حملے کر دے، اور تو اور جو سب سے بڑا چمپئن ہے انسانی حقوق کا حضرت امریکہ، وہ پوری طاقت توانائی کے ساتھ اس کی پشت پہ کھڑا ہے، جزاک اللہ۔ اور وہ کہہ یہ رہا ہے کہ اسرائیل ٹھیک کر رہا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ یہ اپنا سیلف ڈیفینس کے طور پر، اپنے دفاع کے حق کے طور پر یہ مار رہا ہے. بچے مارے تب بھی ٹھیک، بوڑھے مارے تب بھی ٹھیک، عورتیں مارے تب بھی ٹھیک. یہ جس کو مارے جواز اس کو کون فراہم کر رہا ہے؟ پوری دنیا کے حقوق کا چیمپئن، جمہوریت کا چیمپئن امریکہ بہادر. اور امریکہ اس کے ساتھ ہے تو سعودی عرب خود بخود. اب حیرت یہ ہے، ایک نبینا رہنما گزرے ہیں شیخ یاسین، وہ بھی بیچارے شہید کر دیے گئے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے، وہ بھی فلسطین کے علاقے کے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم بچے تھے اسرائیل قابض ہوا تو ہم سمجھتے تھے کہ اسرائیل فلسطین پہ قابض ہے، ہم سمجھتے تھے غزہ پہ فلسطین قابض ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جب بڑے ہوئے عقل آئی پھر پتا چلا کہ اسرائیل اور یہودی فلسطین پہ قابض نہیں، پورے عرب پہ قابض ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فلسطین پہ قابض ہے، عرب پہ تو قابض نہیں. یہ متحدہ عرب امارات بھی عرب ہے، سعودی عرب بھی عرب ہے، مصر بھی، یہ سارے عرب ہیں، ان پہ تو قابض نہیں ہے. تو حضرت شیخ یاسین نے کہا او بھولے آدمی، ایک ہوتا ہے جغرافیے پہ قبضہ، ایک ہوتا ہے دماغوں پہ قبضہ. یہ بظاہر آل سعود ہے، تھوڑا سا پیچھے جاؤ ان کے پیچھے بھی یہود ہے. OIC ایک تنظیم ہے جو مسلم، OIC یہ تے پنجابی والی OIC ہے، OIC جیڑی ہے بھی آئی تے سی انہیں کرنا کی. سارے جن کے ہاں دولت بہ رہی ہے پانی کی طرح، انبار ہیں دولت کے. سعودی عرب کے پاس اتنی دولت ہے کہ انہیں خود پتہ نہیں، ٹائلٹ سونے کے، سیڑھیاں سونے کی، بستر سونے کے، نیچے تو بات ہی کوئی نہیں کہ اتنی دولت. تیل کی دولت الگ ہے، سونے کی دولت الگ ہے. امریکہ کے، انگلینڈ کے بینک بھرے ہوئے ہیں کن کی دولت سے؟ عرب کی دولت سے. آپ کو دیتے ہیں خیرات کے طور پر، وہ بھی دے کے 6 مہینے کے بعد کہتے ہیں عمران خان پیسے کاٹ، یا یہ بات مان یا پیسے نکال. ہمیں جو دیتے ہیں وہ دیتے ہیں کہ تم نے ہمارے سپاہی کا کام کرنا ہے، تم ہمارے سیکورٹی گارڈ بنو. اتنا دیتے ہیں کہ نہ مرنے دیتے ہیں نہ جینے دیتے ہیں. ہمیں جو دیتے ہیں عرب والے خیرات کے طور پر دیتے ہیں. ان کی دولت سے بینک بھرے سوئٹزرلینڈ، انگلینڈ، امریکہ، جتنی دولت کی ریل پیل ہے. اسی لیے کہتے ہیں اگر یہ ظالم عربی اپنی دولت نکال لیں امریکہ کے بینکوں سے تو وہ کنگال ہو جائے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ایسے کام ہو چکا ہے، وہ ان کے سر پہ بھی مسلط ہے. تیل ان کا ہے، نکال امریکہ رہا ہے. دولت ان کی ہے اور 100 روپیہ نکالتا ہے، 25 انہیں دیتا ہے، 75 جوتے بھی مارتا ہے، سر پہ بھی بیٹھا ہے. ان کا محسن اعظم بھی ہے. اور آپ اپنا تماشا اس وقت دیکھا کریں کہ ایک گورا بھی آ جائے ایئرپورٹ پہ اور آپ داڑھی رکھ کے، وہ لال رومال سعودیوں والے، یہ جو 2 نمبر پاکستانی، یہ مولوی یہ اوپر رکھ کے پہنچ جاتے ہیں، یہ بھی ان کی شکل بنا کے سعودیوں والی. یہ لال رومال بڑا ہی خطرناک ہے. مجھے تو اس سے نحوست ٹپکتی دکھائی دیتی. نہیں دیکھے انج کر کے جڑے پاتے ہوندے نے انہاں نے. اللہ، یہ سارے کے سارے ایئرپورٹ پہ آپ بھی چلے جائیں، ایک گورا بھی آ جائے، گورا ایسے جائے گا، منٹ نہیں لگے گا، اس کو امیگریشن والے کہیں گے عربی، سلوٹ بھی ماریں گے اور ادھر سے وی آئی پی گیٹ سے نکالیں گے.
اور انشاءاللہ آپ مسلمان 4 گھنٹے دھکے کھاتے رہیں گے. ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ عربی مسلمان ہیں یا یہ گورے ہیں؟ مسلمان ہیں، مکے مدینے والے ہیں، لیکن مسلمانوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو انسانی نہیں ہے. اور کوئی گورا آ جائے، گورا کسی ملک کا، یورپ کا ہو، یو کے کا ہو، کینیڈا کا ہو، امریکہ کا ہو، اس کو مائی باپ سمجھ کے سلوک یہ ہے. اور ان کی عین غین سے پر تقریریں سن لو. امام کعبہ صاحب فرما رہے ہیں کیا؟ مومن مومن کے ساتھ ایسے ہے جیسے ایک دیوار ہو، جیسے دیوار میں اینٹ سے اینٹ چنی ہوتی ہے، ایک اینٹ دوسری کو سہارا دے رہی ہوتی ہے. ہم مومن ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہیں، لیکن عمل میں لگتا ہے ہم ایسے ہیں. ہمیں کہیں گے یا رفیق، انہیں کہیں گے بالکل ٹھیک. کرتوت ان کے مسلمانوں کے ساتھ کہ مسلمانوں کو اپنے برابر تو برابر، ان کو انسانی نہیں سمجھتے. 57 اسلامی ملک ہے. کتنے؟ 57 اسلامی ملک ہے. تعداد کتنی ہے؟ 1.5 ارب مسلمان ہیں. دولت کا یہ عالم ہے کہ ایک سعودیہ کی دولت کا حساب کرنا شروع کر دو تو ختم ہونے کو نہیں آتی. اور اس جیسے کئی ممالک ہیں، لیکن عرب کی سپر پاور کا نام ہے سعودی عرب. جدھر سعودی عرب جاتا ہے سارے پیچھے چلے جاتے ہیں. اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے. ایک، جیسے میں نے کہا کراچی جتنی تھا اب ذرا بڑھ گیا ہے. اب وہ کینسر کے پھوڑے کی طرح پھیل چکا ہے. اب اس نے وہ ظلم کیا، وہ جبر کیا، وہ جفا کی کہ امریکہ کے گورے تڑپ اٹھے. اوپر والے لیڈر نہیں، نیچے کی عوام دکھ درد سے بلکنے لگی. انگلینڈ کے گورے، کینیڈا کے گورے، ہر ملک کے اندر جہاں بھی کوئی انسان بستے ہیں وہ تڑپ اٹھے. لیکن مسلمان عرب ممالک ان کے کان پہ کٹھے بھی ہوئے ہیں. تو یہ نہیں کہا تیل بند کر دو، یہ بھی تو کر سکتے تھے. یہ نہیں کہا کہ یہ ہمت پاکستان نے صرف کی کہ ایک پوری کی پوری عالمی فوج وہاں متعین کرو. سعودیہ والوں کے منہ سے یہ بھی نہیں نکلا، یو اے والوں کے منہ سے یہ بھی نہیں نکلا، کوئی مصری کوئی بھی نہیں بولا. وہ کمزور آواز پاکستان کی آواز ہے. لیکن پاکستان کی آواز وہ کہتے ہیں کہ کون سنتا ہے طوطی کی نکار خانے میں. بھئی ہم لوگ تو اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. ہماری اپوزیشن اور حکومت اس طرح اٹ اور کتے کی طرح لڑ رہی ہے. ان کو ہوش ہی نہیں ہے. دنیا جلے سڑے، ان کی سیاست کا جو ہے دیوا بلنا چاہیے. تو یہ آواز بیچاری کیا کرے. لیکن مسلمان جو پاکستان کے ہیں ان کی کم از کم آواز کو آگے پہنچایا ہے کہ کسی عرب کو تکلیف ہو یا نہ ہو، ہم تمہارے مسلمان بھائی ہیں. ہم عربی نہیں اجمی ہیں، قریب نہیں دور ہیں، لیکن ہمیں درد ہے. ہماری آواز بلند ہوئی، ہم نے آواز نکالی. اب وہ کہاں تک پہنچتی ہے یہ الگ بات ہے، لیکن ابھی ہماری حالت یہ ہے یہ نہیں ہے. جو مانگ کے کھاتا ہے اس کی حیثیت بھی پھر اتنی ہوتی ہے جتنی ایک منگتے کی ہوتی ہے کہ ایک منگتے کو کوئی کتنی اہمیت دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے وطن عزیز پاکستان نے ہما وقت، آپ حیران ہوں گے، عربیوں نے اسرائیلی یہودیوں کو تسلیم کر لیا ہے. ہمارا اس سے جھگڑا ڈائریکٹ کوئی نہیں، جھگڑا صرف ایمان اور کفر کا ہے. ہم پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس، ہمارے سے مراد عرب ممالک ہیں جو اسرائیل کے ارد گرد ہیں. نقصان، جغرافیائی نقصان تو ان کو ہے.
ایمان کا سب کو ہے، جغرافیائی طور پر سرحدیں تو عرب کی ملتی جلتی ہیں، جب تھپڑ پڑتا ہے تو ان کے منہ پہ پڑتا ہے، لیکن احساس ہمیں ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ وہ متاثر ہیں، لیکن خدا لگتی کیا ہے؟ عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا، اس کے ساتھ تعلقات بھی جوڑ لیے، اس کو بھائی بند بھی بنا لیا، کیونکہ دونوں کا باپ ایک ہے، اس کا نام ہے امریکہ۔ اسرائیل کا باپ بھی وہی ہے، سعودیہ کا باپ بھی۔ اب باتیں تو ذرا کڑوی ہیں، لیکن ہیں یہی، مصیبت یہ ہے دونوں کا باپ۔ زیادہ سے زیادہ ان کے رشتے میں سختی یہ ہوگی کہ یہ ستیلے بھائی ہیں، یہود اور آل سعود۔ مجھے ایک شعر یاد آیا قمر جلالوی، استاد قمر جلالوی کا شعر بڑا سخت ہے، پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، قمر اس قوم کے بارے میں کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ اگر آپ کو یاد ہو جب ٹرمپ آیا تھا تو سعودی عرب والے جتنے ناچے تھے، اتنی تو ہم میلاد النبی کے جلوس پہ ہم رقص نہیں کرتے جتنی یہ ٹرمپ کے آنے پہ خوش ہوئے تھے، اور پھر اس کی بیٹی کو، بیوی کو لاد دیا سونے سے۔ تو یہ محبت تھی یا نفرت؟ محبت تھی۔ تو یہ عرب ممالک ایک چھوٹی سی قرارداد کے علاوہ، ایک آدمی تھا، لفظ تو اس کے ذرا بھاری ہیں، وہ کہتا تھا کہ عرب کے ممالک جو ہے نا مل کر صرف پیشاب کر لیں تو ان کے پیشاب میں یہ بہہ جائے گا اسرائیل۔ یعنی اتنی اس کی چھوٹی سی وہ ایک مملکت ہے، لیکن مجال ہے کہ یہ کوئی مؤثر آواز بلند۔ میرا اب سوال یہ ہے، پھر میں آ رہا ہوں، کیا ہم پہلے بھی ایسے ہی تھے؟ اصل میرا سوال یہ تھا، ہم پہلے بھی ایسے ہی تھے؟ تو شروع میں کر دیتا ہوں ہند سے۔ ہم اصل میں ایسے ہند کے بت کدے میں، بت کدے ہند میں ہمارا مؤثر طاقتور قدم جب پڑا تھا وہ محمود غزنوی کے وجود کی شکل میں۔ محمد بن قاسم وہ میں نے چیپٹر چھوڑ دیا ہے، میں ادھر کا کہہ رہا ہوں۔ محمود غزنوی، اور محمود غزنوی نے پے در پے بت کدے ہند، صنم کدے ہند پر حملے کیے، کرتے کرتے یہاں تک کہ سومنات جا پہنچا۔ اور سومنات کیا ہے اس پہ میں تقریر کر چکا ہوں، اور شکر ہے تمہیں یاد بھی نہیں ہونی۔ سومنات بالکل ہندو کے ہاں ایسے ہے، کعبۃ اللہ ہمارے نزدیک، ہندوؤں کا بیت اللہ کعبہ کیا ہے؟ سومنات۔ جب محمود سومنات کے بالکل بت کے سامنے جا پہنچا، اور ان کا کعبہ، ان کا قبلہ، اور ان کا سب سے بڑا خدا، جتنی خدا ہیں سارے ماتحت ہیں ہندوؤں کے، ان کا سپر خدا کون ہے؟ سومنات۔ اب گرز تھا حضرت محمود غزنوی کے ہاتھ میں، تو ہندو راجے کٹھے ہوئے، حال دہائی مچ گئی۔ انہوں نے کہا جتنی دولت تو چاہتا ہے لے لے، منہ سے تو بول، خربوں اور جو مانگتا ہے ہم اتنی دولت لاد دیں گے، تیرے اونٹوں کو، تیرے ہاتھیوں پہ دولت جتنی چاہتا ہے، لیکن ہمارے خدا کو چھوڑ دے۔
پہلے کہہ رہے تھے جب محمود باہر تھا نا سومنات کے، تو دیواروں سے چڑھ چڑھ کے کہتے تھے اگے آ، اے بنیے دا پتر آتا سی اور اگے آ۔ سومنات نے جان کے تینوں سزا دین واسطے بلایا ہے، آئیں گا تے ہن تیری فوج سمیت بچ کے نہیں جائیں گا۔ محمود نے کہا کہ یہ تو پتہ لگے گا تجربے کے وقت۔ جب اتر گیا سومنات کے سامنے پہنچ گیا، اب انہوں نے کہا، سومنات نے تو اسے روکا ہی نہیں خدا صاحب نے، اب گرز ہاتھ میں تھا حضرت محمود کے، اس نے کہا سب سے پہلے میں تمہارے خدا کا ناک پھوڑوں گا، پھر اس کا سر پھوڑوں گا، پھر اس کی گردن توڑوں گا۔ اب انہوں نے کہا جتنی دولت چاہتے ہو لے لو، ہمارا خدا چھوڑ دو۔ آگے وزیر مشیر ان کا بڑا اثر ہوتا ہے، دائیں بائیں والے مشیر حضرات، مولوی طاہر اشرفی جیسے اگر مشیر ہوں تو یہی حشر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ راز اب کوئی راز نہیں، سب اہل گلستان جان گئے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ مشیروں نے کہا محمود غزنوی سے، بادشاہ سلامت، اتنی دولت ہمارے وہم میں بھی نہیں جتنی یہ دے رہے ہیں، ہمیں ایک بت ہی تو ہے، چھوڑ دو اسے، لے لو، نسلیں کھاتی رہیں ختم نہیں ہوں گی، اتنی دولت ہی ہمیں دے رہے ہیں۔ اب ذرا محمود غزنوی یاد کیوں ہے ہمیں، زندہ کیوں ہے؟ 1974 کے اندر محمود غزنوی کے مزار، جب زلزلہ آیا افغانستان میں، اس کا مزار بھی پھٹ گیا تھا۔ اب کہاں وہ 6 صدی، کہاں 14ویں صدی، اتنے 100 سال بعد جب پھٹانا مزار اوپر گر گیا تو اس کے مزار کو کھولا گیا، پھر کہا گیا اس کی میت بھی نکالو۔ جو مولوی تھے کیڑے مکوڑوں والے، انہوں نے کہا لاش ہی نہیں لبنی، ہڈیاں نہیں لبنیاں، لیکن جب اس کے کفن پہ نظر پڑی تو کفن میلا نہیں تھا۔ یہ سب کچھ اخبارات میں آیا تھا، کفن میلا نہیں، اور کفن کو چہرے سے ہٹایا تو چہرہ تر و تازہ تھا۔ 700 سال کے بعد محمود کا چہرہ سلامت، چہرہ تر و تازہ۔ تیرے تن پرست یزید ادھر، تیرے من پرست شہید ادھر، یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے، وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے۔ مشیروں نے کہا دھن دولت لے لو، بادشاہوں کا اور ہوتا مطمع نظر کیا ہے، دولت ہی ہوتا ہے نا۔ انج چپ بیٹھے جو تانوں پتہ ہی کوئی نہیں، اے اپنے نال جڑی اپنے لیڈراں کیتی ہے تانوں بھول گئی ہے۔ جیڑا بھی آیا ہے اپنی اولاد کی سوچتا رہا، ملک ڈبو گیا۔ لوٹ کے لٹیرے، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، پتہ نہیں کوئی کدھر گیا۔ محمود غزنوی بھی چاہتا تو وہم و خیال سے زیادہ دولت، لیکن مشیروں نے بھی کہا لے لو۔ اب اس کا جملہ سنو، ایک بندہ مومن نے کیا کہا، اس نے کہا دولت کے انبار تو مل جائیں گے، لیکن میں محمود، میں تاریخ میں اس بت کو زندہ چھوڑ کر، بت فروش پیسے لے کر بت کو چھوڑ کر، محمود بت فروش نہیں بننا چاہتا، میں دولت کو ٹھوکر مار کے اس بت کے پرزے اڑا کے محمود بت شکن بننا چاہتا ہوں۔ محمود بت شکن، اس کی ایک ہی ادا نے اس کو سومنات میں سر نگوں نہیں ہونے دیا۔ اتنا بڑا لشکر تھا محمود کے مقابلے میں کہ مورو ملخ
ہر چیز ارد گرد چھا گئی تھی، لیکن قدرت کو ادا پسند آ گئی کہ لے تو بت شکن بن کے آیا ہے تو ہم بھی حیدر کرار کی روح کو یہاں نازل کریں۔ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، سومناتھ کے ٹوٹے اڑے، مندر فتح ہوا، محمود غزنوی، محمود آج بھی موجود، زندہ ہے، سلامت ہے، محمود غزنوی گیا۔ ہم اگر ایسے ہوتے تو ہمیں وہ مار مار کے ہمارا منہ نہ لال کر دیتے۔ پھر شہاب الدین غوری کا دور آیا ہے، اور شہاب الدین غوری وہ تراوڑی جسے مشہور تراوڑی، ترائن بھی ہے تراوڑی بھی ہے، جب یہاں اترا تو رائے پتھورا، جس کا نام بار بار میں لیتا رہا ہوں، اس کا بھائی تھا کھانڈ رائے۔ کیا؟ کھانڈ رائے، چلو انج سمجھ لیں، کھانڈ رائے 2 لاکھ سے زیادہ فوج لے کر، اس کے پاس چند ہزار فوج تھی شہاب الدین غوری کے پاس، اتنا مارا اس ہندو نے، اتنا مارا کہ یہاں تک کہ شہاب الدین غوری نیم مردہ ہو کے گر گیا، اور اس کی فوج کو پتا نہ چلا کہ یہی مسلمانوں کا حکمران بھی ہے، سپہ سالار بھی ہے۔ شکست ہوئی، اکثر سردار چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ پہلی جنگ ہے جس میں شکست فاش ہوئی شہاب الدین غوری کو، اور حالت یہ ہوئی کہ اس کا لاشا پڑا رہا، رات ہو گئی، کچھ وفادار اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تو اس کے تن میں ابھی زندگی تھی، اٹھا کے لے گئے اور بڑی مشکل سے علاج ہوا، پھر ٹھیک ہوا، اور 1 سال تک یہ سانپ کی طرح بل کھاتا رہا۔ جو بات کرنے والی اب کہہ رہا، شکست کھائی شہاب الدین غوری نے، موت کے منہ سے باہر نکلا، پورا سال تیاری کرتے کرتے جب چلا غورستان سے پشاور تک جب پہنچا ہے تو اس کے سالاروں کو پتا نہیں تھا لے کدھر جا رہا ہے، حالانکہ فوج نکلے تے پتا ہوندے اسی، لیکن ایک اس کا وفادار تھا، بڑا بزرگ سالار تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں، ایک تو آپ غصے میں ہیں، بولتے نہیں، آپ کے سارے سپہ سالار ڈرے ہوئے ہیں، اور پتا بھی کوئی نہیں کہ آپ کی منزل کون سی ہے، ٹارگٹ کیا ہے، جانا کہاں ہے۔ تو غصے میں بولا کہ یہ وہ نمک حرام ہیں جنہوں نے مجھے پچھلی مرتبہ شکست دلوائی تھی، اب تو انہیں سزا دے کے دوبارہ لایا ہوں، اب ان نمک حراموں کو بتاؤں میں نے کہاں جانا ہے، اب میدان میں ٹکر ہوگی پھر پتا چلے گا میں نے کس سے لڑنا ہے۔ اس نے کہا سجدہ صاحب کرنے آئے ہیں، اب جان لڑانے آئے ہیں، بتا دیں۔ رو پڑا شہاب الدین غوری، اس نے کہا میں بندہ مومن ہوں، نہیں دانہ اسپند، بتوں کے پجاریوں نے مجھے مار مار کے موت کے منہ میں دھکیل دیا، یہ سردار چھوڑ کے مجھے بھاگ گئے، لیکن میں نے قسم کھائی تھی جب شکست کھا کے اگر زندہ بچ گیا تو پہلی فرصت میں پلٹ کے آؤں گا، اس بت قدے میں اسلام کا جھنڈا لہرا کے رہوں گا، یا میں نہیں رہوں گا، میں رہا تو جھنڈا لہرائے گا۔ پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، شہاب الدین غوری نے اپنے بوڑھے جرنیل کو کہا تجھے پتا نہیں ہوگا، میں نے جب سے شکست کھائی اور پھر دوبارہ تیاری شروع کی، 1 سال ہو گیا ہے میں اپنی بیوی کے نزدیک نہیں گیا کہ قسم جب تک پوری نہیں ہوتی یہ فریضہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ اور اس نے اپنے جنگی لباس کو اوپر اٹھایا، نیچے اس نے کہا یہ وہی کپڑے ہیں جو سال پہلے پہنے ہوئے تھے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ غیرت ہو تو اس نے کہا قسم کھائی تھی تب تک لباس نہیں بدلوں گا جب تک بدلہ نہیں لوں گا،
دنیا میں دھوم مچ گئی ہے کہ شہاب الدین غوری بت پرستوں تے شکست کھا گیا ہے، میں یہ بدلہ لے کے ہی رہوں گا۔ اب جو آیا، واہ، جب بندے یوں ارادے لے کے آتے ہیں تو جو ہی ہند کی سرحد میں قدم رکھا، آگے ایک بوڑھا بزرگ موجود تھا، اور جب نظر پڑی، اب یہ تاریخ ہماری تو کانی تاریخ ہے نا، آدھی بتا دی ہے، کیونکہ یہ تاریخ لکھنے والے نامراد کانے ہیں، میں پوری کر رہا ہوں۔ آگے ایک بزرگ کھڑا تھا، اس بزرگ نے رات کے ٹائم 3 مرتبہ خواب میں شہاب الدین کو، جب شکست ہوئی بعد میں جا کے منہ دکھایا، اور جیڑے باپ بندے نے پہلے مار کھا دی ہوئے پھر اٹھتا بڑا آرام نہ لے۔ اس نے کہا کہ پہلے مجھے شکست ہو گئی، کہا پہلے تو بن بلائے آیا تھا، اب ہم تجھے بلا رہے ہیں۔ اور اس بزرگ کا نام ہے سلطان الہند خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین اجمیری۔ اللہ اکبر۔ ان توڑے سکالر ہوئن غامدی جیسے، خوشامدی جیسے، تو پھر حقیقتیں واضح کیسے ہوں گی؟ اب دیکھا تو وہی بزرگ، اوہ یار کلوکڑی رات والا اج ویس وٹا کے وط آیا، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، بابا آگے کھڑا ہے، مسکرایا، کہا آپ یہاں بھی؟ کہا ہم جھوٹے وعدے نہیں کرتے۔ اس نے کہا شہاب الدین نے، آپ بزرگ ہیں، آپ دعا کریں۔ کہا دعا بھی کریں گے، دوا بھی کریں گے۔ آپ حیران ہوں گے، سلطان الہند تو شہاب الدین کا لقب ہونا چاہیے تھا، الٹا لقب یہ خواجہ معین الدین کا ہے، اس لیے ہے کہ اس کو انہوں نے بلایا ہے، ان کے بلانے پہ، اور پھر وہ بلا کے کام کر کے واپس چلا گیا، انہوں نے پکا ہی ڈیرا لگایا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ شہاب الدین غوری جب پھر اب آیا، اب وہی کھانڈ رائے بھی تھا، پر خچے اڑا دیے ان کی افواج کے، اور اڑائے بھی کیسے، اب تفصیلات بتاؤں گا تو ٹائم ادھر ذرا ایک اشارہ کر دیتا ہوں۔ جب اتنے بڑے لاکھوں کے لشکر، ہزاروں ہاتھی اور کئی سو راجے، ان کی الگ فوج، ادھر رائے پتھورا دلی کی حکمران راجدانی الگ، ادھر اجمیر کے راجے الگ، ایک طوفان تھا، بلا تھی، آگے لشکر تھا حضرت شہاب الدین غوری کا، لیکن نہ گھبرایا نہ ڈرا۔ اب جب انہوں نے ایک لکھا خط حضرت شہاب الدین غوری کو، کھانڈ رائے پتھورا، انہوں نے کہا جان بچا کے نکل جا پیچھے، اب کہ پچھلی مرتبہ تو بچ گیا تھا، اب ایک بندہ بھی تیرا زندہ نہیں بچے گا، ہم صفحہ ہستی سے تم مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔ اب اس نے دیکھا کہ فوج طوفان ہے ایک سامنے، چال چلی، چال کیا چلی؟ کہا میں حاکم نہیں ہوں، حکمران تو میرا بھائی غیاث الدین ہے، اس کا آرڈر ملا، میں چلا آیا، اب اچانک تو میں فیصلہ کر نہیں سکتا، تھوڑا وقت دو، میں ذرا بھائی سے خط و کتابت کروں اور اسے بتاؤں کہ آگے جہاں میں جا رہا ہوں فوج نہیں طوفان ہے، ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، ایک بلائے بے امان ہے، اس لیے بھائی کو سمجھاؤں گا، وہ آرڈر دے گا تو پھر واپس چلا جاؤں گا۔ اے ہندو اے سمجھے کہ ڈر بھی گیا ہے، انہاں آکھیا پھر ہن گل چھڑے اڑاؤ، کیونکہ وہ بیچارہ تے لڑنا ہی نہیں چاہتا، ڈاری بھی گیا ہے، تے لہذا اب جیسے ابو جہل نے کہا اونٹوں کو ذبح کرو اور گوشت کھاؤ، انہوں نے بھی کہا اب سبزیاں کھاؤ موج اڑاؤ، اب یہ تو مہینے لگ جائیں گے، بھائی کو لکھے گا۔ اب جب حضرت شہاب الدین غوری کو سمجھ آ گئی کہ اب یہ بالکل ٹھنڈے ٹھار ہو کے ہتھیار اتار کے گل چھڑے اڑانے میں لگ گئے، رات اندھیری میں طوفان کی طرح اٹھا، ابھی صبح ہو کے سجدے مسلمان کر رہے تھے اور یہ سر پہ جا پہنچا۔
سنبھلنے نہیں دیا. اس نے کہا آؤ بت پرستو، آؤ کرشن کی اولاد، آؤ ہنومان کی نسل، آؤ گائے کا پیشاب پینے والوں، آؤ گائے کی گوبر کھانے والوں، اب تمہارا اور میرا تو پھر گاجر مولی کی طرح کاٹا شہاب الدین غوری نے. اور آج آپ حیران ہوں گے، یہ بات پہلے میں نے بھی نہیں پڑھی لیکن میں بھی حیران ہوا کہ شہاب الدین غوری آیا اور پھر آ کے طوفان کی طرح آ کے پیچھے نہیں پلٹ گیا. تقریباً 4 لاکھ کافر صرف شہاب الدین غوری کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا. میں یہ تاریخ سن کے نہیں پڑھ کے بتا رہا. کتنے؟ ایک بندہ ہی مسلمان ہو جائے بخشش ایک کھڑی ہے. 4 لاکھ آدمی، جن کے بادشاہ ایسے ہوں گے ان کے محمد کے گدا کیسے ہوں گے؟ جن کے تلوار والے ایسے ہوں ان کے حیدر کرار والے کیسے ہوں گے؟ شہاب الدین کا غلام پھر قطب الدین تھا، اور وہ کہاں سو رہا ہے؟ او تواڈی خیر ہوئے، واہ چاچے ہو واہ، سبحان اللہ. یہ ساڑھے بابیاں نوں بھی پتہ ہے کہ انار کلی او دے وچے چھوٹی جی گلی جیڑی مشرق والے پاسے چلی، وہاں قطب الدین یہ ایک غلام تھا، زر خرید غلام قطب الدین. اور بعد میں اس کا لقب کیا لگا؟ لکھ بخش، دہلی کا لکھ داتا. کیا لقب تھا اس کا؟ دہلی کا اتنا سخی. اللہ دے تو پھر بندہ خرچ بھی. دہلی کا لکھ داتا، یعنی دھوم تھی دنیا میں قطب الدین ایبکی کے دہلی کا لکھ داتا. لیکن جتھے سورج چڑھیا ہوئے اتھے دیویاں دی روشنی نو کون پوچھدا ہے؟ اے ہے تے دلی دا لکھ داتا، پر میرے لاہور دے داتا دے سامنے جدوں آیا اے دے دیوا بال سکیا ہی نہیں، اے دیوا جل سکیا ہی نہیں. انہوں پتہ نہیں سی میں دلی دا لکھ داتا، او جتھے جا رہے ہوئے لاہور دا داتا. یہ سکالر، یہ ڈاکٹر، یہ منکر تو سر سے لے کر نیچے تک سڑ گئے ہوں گے کہ قطب الدین لکھ داتا جسے تاریخ نے ڈکلیئر کیا، لیکن میرے داتا کے سامنے آ کر تمہارے آگے کسی کا چراغ جل نہ سکا، تمہارے آگے کسی کا چراغ جل نہ سکا. دلی کے لکھ داتے کے پاس بھول کے آتا کوئی نہیں، اور میرے داتا کو چھوڑ کے جاتا کوئی نہیں. یہ فرق ہے، جنہوں نے نہیں سمجھا ان کا پڑھ لکھ کے بیڑا غرق ہے. گنج بخش فیض عالم نور خدا نا کے سارا پیر کامل. ماشاءاللہ. یہ ہمارا ماضی. قطب الدین کے بعد پھر شمس الدین التمش، یہ بھی غلاموں میں ایک غلام ہے. پھر شمس الدین کی بیٹی رضیہ سلطانہ بھی، اس کے بارے میں تاریخ ہند میں لکھا ہے کہ رضیہ سلطانہ میں ایک ہی کمی تھی کہ وہ عورت تھی، باقی خوبیاں ہی خوبیاں تھیں. اور رضیہ سلطانہ کا بھائی تھا سلطان ناصر الدین،
اور ناصر الدین وہی تھا جو ہر سال 2 قرآن ہاتھ سے لکھتا، مارکیٹ میں ہدیہ لیتا، اسی سے اپنا گھر چلاتا تھا، ملک کے خزانے کو انگلی بھی نہیں لگاتا تھا۔ یہ مطلق العنان خود مختار بادشاہ تھے، پورا ملک بھی کھا جائے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن میں صدقے تیرے اے پاکستان میرے۔ پیر وارث شاہ نے آکھیا وارث شاہ کیڑے کیڑے دا لوانا میاں، وارث شاہی نہ ملک لٹے تے کیڑے کیڑے دا لواں نامیاں، جیڑا بھی آیا پچھلے تو ود کے ہی آیا، اور پھر ایسے بے حیا بے شرم چھاتی تان کے کہتے ہیں ثابت کرو۔ ہن تواڈے اُتے ثابت اساں کی کریے؟ جج بھی تو آڈے، وکیل بھی تو آڈے، تے اساں ثابت کی کریے؟ پچھلی تاریخ یہ کہہ رہی ہے جو مطلق العنان جن سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا تھا، بیوی سلطان ناصر الدین کی بیوی نے کہا کہ ایک خادمائی مل جائے، آٹا مل مل کے میں چولہا پھونک پھونک کے میرے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پتہ ہے سلطان ناصر الدین نے بیوی کو کیا کہا؟ کہا خاتون جنت کی نکرانی بن کے زندگی گزار دے، آخرت میں زہرا کا ساتھ ملے گا۔ یہ ہمارا خود مختار مطلق العنان جمہوری ماضی نہیں، جسے یہ اندھیرا کہتے ہیں، یہ اندھیرا ہے۔ اب جہاں ہم ہیں یہ سویرا ہے، پتہ نہیں یہ کیسا سویرا ہے، وہ کیسا اندھیرا ہے۔ کیا محمود کا دور اندھیرا ہے؟ شہاب الدین کا دور اندھیرا ہے؟ شمس الدین التتمش کا دور اندھیرا ہے؟ ناصر الدین کا دور اندھیرا ہے؟ اوے وہاں اندھیرا ہے، اتنا روشنی یہاں روشنی ہے۔ اب تو نام بھی ہم ڈر کے نہیں لیتے کہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں، حکمران کیا کر رہے ہیں، سیاستدان کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے کسی نے ٹھیک کہا، اس سے اندھیرا ہی بھلا تھا جب قدم راہ پہ تھے، اس سے اندھیرا ہی بھلا تھا جب قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے۔ اے اجالا سانو سمجھ نہیں آیا، جہاں جج لٹیرا، حاکم لٹیرا، وکیل لٹیرا، مولوی لٹیرا، پیر لٹیرا، سمجھ کوئی نہیں، یہاں تاجر لٹیرا، نیچے سے لے کر اوپر تک لوٹ مچی ہوئی ہے، نہ دیانت ہے، نہ امانت ہے، نہ عدل ہے، نہ انصاف ہے، ہر چیز بالکل۔ یہ روشنی ہے، یہ اجالا ہے، ہاں اجالا ہے مگر بہت کالا ہے۔ یہ کیسا؟ اب ذرا تھوڑا سا، یہ تو تھا برِ صغیر کا ماضی، میں نے اس لیے تھوڑا سا کھنگال دیا کہ ہم یہاں رہتے ہیں۔ اب ذرا ادھر چلیں جدھر بیت المقدس ہے، ادھر چلیں جہاں شام ہے، ادھر چلیں جہاں عراق عجم ہے، ادھر چلیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب جنگ قادسیہ شروع ہوئی، ایران سپر پاور تھا، اور سپر پاور کا بادشاہ یزدگرد تھا، اور وہاں سے فوج اٹھی بدوؤں کی، مدینے سے دور تھا حضرت عمر کا،
سچ کہتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیما رووے تے کرلاوے کتھوں لے آواں عمر بہادر تے جیڑا یتیم نو سینے لاوے حضرت سعد بن ابی وقاص کے جلوں میں فوج اتاری حضرت عمر نے ایک نئی سلطنت عرب کی مکہ مدینہ سمجھ اور آگے طاقت کا ہے سپر پاور جیسے آج کل امریکہ سے پاکستان ٹکر لے کچھ سمجھ میں آتا ہے نہیں پاکستان کے پاس تو پھر بھی الحمدللہ ایٹمی پاور ہے الحمدللہ لیکن وہ ملک ٹکر لے جس کے پاس غلیل ہو تو کہیں گے خودکشی کرنے چلا ہے تو ایسے ہی اٹھے عربی پہنچے جس وقت ان کی سرزمین پہ تو یزدگرد نے کہا ان کو سفیر کے طور پر میرے پاس بھیجو اب کون گئے صحابی کا نام ہے حضرت نعمان بن مقرن نعمان بن عربی جبا یمنی چادر کندے تے تلوار دے اتے تھگڑیاں لپیٹیاں ہوئیاں کی لپیٹیاں ہوئیاں کتے میں اپنی اصلی بولی بول چھڑنا جیڑی تو سمجھ نہیں آندی ٹاکیاں بندہ مجبور ہوتا ہے ماں بولی جو ہے وہ کبھی کبھی منہ سے نکل جاتی ہے تھگڑیاں کہتے ہیں ٹاکیوں کو کیا لیراں ٹاکیاں تلوار پہ لپیٹی ہوئی نعمان بن مقرن پہنچے ایک سپر پاور کے سلطان بادشاہ کے سامنے اس نے کہا کیسے آئے ہو کہا اسلام کی صداقت بتانے لکھو محمد عربی کے قاصد ہیں اچھا کس لیے آئے ہو کہا حق کا علم لہرانے آئے ہیں کلمہ پڑھانے آئے ہیں اسلام پہنچانے آئے ہیں کہا ہم قبول نہ کریں تو کہا پہلی چیز اسلام قبول کر نہیں کرتے دوسری کہا پھر جزیہ دے یعنی ہمارا سب آرڈینیٹ محتاج بن کے رہ سانو من ساڑی طاقت من انہیں آکھیا مویک طاقت منوان آیا اس نے لفظ سنے اس نے کہا تمہیں یاد ہے کہ تم یہاں ہمارے کھیتوں میں گھس آتے تھے بھوکے ہوتے تھے پھر ہمارے مزارے مار مار کے تمہارے منہ لال کر دیتے تھے پھر تمہیں تھوڑے سے دانے دے کے گھر بھیج دیتے تھے نعمان بن مقرن نے کہا ہاں ہم تب ایسے تھے لیکن اب ہمارا جو سپاہ سالار ہے وہ سید الابرار ہے اس لشکر کا افسر کالی کملی ہم جو تیرے غلام تھے خلق کے پیشوا رہے تجھ سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں غریباں تاب مسجد صف کشیدند گریبان شہنشاہاں دریدند چون آتش درون سینہ افسرد مسلمانہ بدرگاہاں خزیدند اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ فقیر لوگ غریباں تاب مسجد صف کشیدند جب تک خدا کو دل سے سجدے کرتے رہے مسجدوں کے اندر یہ اپنے رب کو مناتے رہے گریبان شہنشاہ دریدند ان کے ہاتھ ہوتے تھے شہنشاہوں کے گریبان ہوتے تھے چوں آتش جب سے وہ آگ سینوں میں ٹھنڈی ہو گئی وہ چنگاری دب گئی مسلمانہ بدرگاہاں خزیدند مسلمان در در پہ ذلیل ہو گئے وہ ماضی تھا یہ حال ہے یہ کون کہہ گیا جس کا نام علامہ
اقبال ہے وہ ماضی تھا یہ، حال ہے وہ ماضی تھا یہ۔ اب نعمان بن مقرن نے کہا یا اسلام لیا، اور میں جا کے آکھاں اور کیڑا صدر ہے؟ بھائی جان جو بائیڈن پڑھ کلمہ، خیر نال اُڈے ساڑے بادشاہ دی انہیں پینٹ اتروا دیتی۔ ساڑا بادشاہ گیا سی، وہ ایک ہے پتہ نہیں کیوں لمبا تڑنگا پورے 7 فٹ ڈالا عباسی، اے بھی کسے دیئے ماسی، وہ دی انہیں پینٹ اتروا دیتی ایئرپورٹ دے ہوتے، واپس آ کے شرمایا پھر بھی نہیں، آدھے کوئی گل نہیں میں قانون دی پاسداری کیتی، اساں کے تُسی انہوں دی ٹوپی تے اتروا کے بکھاؤ۔ یہ بادشاہی ان کی طاقت ہے ان کے پاس، چاہیں تو ایک ملک کے پرائم منسٹر کی پینٹ اتروا دیتے ہیں، لیکن اس کو کوئی کہے پڑھ کلمہ، وہ کہے نہیں پڑھتا، کہے پھر جزیہ دے، خراج ادا کر۔ انہیں کہا بندے دا پترہ ہوشے چاہیں، اگر خراج بھی نہ دے بیئے تو حضرت نعمان بن مقرن جیدے سر تے پگڑی بھی کونی، غریب آدمی دے کل پورے کپڑے کونی، تے وہ ٹاکیوں والی تلوار اٹھا کے کہا اگر کلمہ بھی نہیں پڑھے گا، جزیہ بھی نہیں دے گا، تو پھر تلوار اٹھا کے کہا پھر فیصلہ ہے دینا۔ یہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ عمر کا دور ہے۔ ہاں یہ کس کا دور ہے؟ شان عدالت، عدالت دا لفظ آندہ ہے ان شرمان لگ پہندی ہے، جان عدالت، شان عدالت۔ عمر اجے تے مدینے بیٹھا ہے، اتھے ہوندہ تے کی حال ہوندہ۔ نعمان بن مقرن فوجی نے آکیا جے نہیں دینا نا جزیہ، تے پھر غصے میں آیا سپر پاور کا بادشاہ، اس نے اپنے وہ جو تھے اردلی انہیں کہا ایک ٹوکرا چکو، او دے وچ مٹی پاؤ تے انہاں دے سر تے دھرو۔ اپنی طرف سے انہوں نے مذاق اڑایا، ذلیل کیا، ٹوکرا مٹی دا بھر کے سر تے رکھیا، سر تے رکھ کے آکھیا لے جا پھر اے ایران دی مٹی، یہ ملک ہے، یہ فتح ہے تمہاری۔ انہوں نے آکے سانو کھوتا بنا دیتا ہی نہیں۔ نعمان بن مقرن جب پہنچے نا واپس، حضرت سعد بن ابی وقاص سپاہ سالار تھے، تو ایک دوسرے سپاہی کا نام ہے حضرت عاصم، عاصم ہنسے کہنے لگے سالار محترم مبارک ہو، دشمن نے اپنا ملک خود ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ تو ساجے بھی دہی کھا دی ہوئی ہے تو انہوں سمجھ نہیں آئی۔ اللہ آپ سمجھے ہیں، انہوں نے تو مٹی کا ٹوکرا دیا، انہوں نے فال یہ نکالی کہ یہ ٹوکرا مٹی کا نہیں، یہ پورا ایران اٹھا کے ٹوکرے میں رکھ کے ہمارے حوالے کر دیا۔ تسی آکھو گے کہ اے بلی نو خواب چھچڑیاں دے، اے خواب ویکھن نو چنگا ہے کہ ماشاءاللہ واہ 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 اللہ۔ اب ذرا توجہ، یہ سفارت تو ناکام ہو گئی نا، ٹوکرا مٹی کا ملا، اب فیصلہ سپر پاور سے نکل کے فوج کے جرنیلوں میں آ گیا۔ جرنیل کا نام ہے رستم، رستم سوراب نہیں سنے تسی، مشہور جنگجو، مشہور زمان، اب بھی اس کا نام کہتے ہیں نا رستم پاکستان۔ اے رستم اے پاکستان دا نہیں سی، اے ایران دا سی۔ رستم زمان، رستم ہند، یہ رستم وہی تھا۔ اب ذرا ویکھو رستم کے سامنے چھوٹے چھوٹے پہلوان کر دے کینے۔ رستم ایرانی فوج کا چیف، اس کے سامنے اب یہ دوسرے صحابی پہنچے، حضرت سیدنا غالباً مغیرہ بن شعبہ ہیں یا اور دوسرے صحابی، وہ پہنچے،
انہوں نے جا کے بات کی. رستم نے کہا کہ تم یہ کوئی اور راستہ نہیں نکل سکتا؟ ایک کہتے ہو اسلام، اگر ہم اسلام نہ قبول کریں پھر؟ اس نے کہا جزیہ نہ قبول کریں. اس نے کہا پھر تلوار. اس نے کہا ہوش میں ہو؟ تلوار ہم تمہیں یہ تمہاری یہ دکھانا کیا لے کے آئے ہو؟ تو دکھائی تو تلوار وہی اوپر ٹاکیاں لپٹی ہوئی، میان بھی کوئی نہیں ہے. تو اس نے مذاق اڑاتے ہوئے رستم تھا نا، اس نے کہا ان تیروں تکلوں سے ملک فتح کرو گے ہمارا؟ ان تیروں تکلوں سے؟ اس سپاہی میرے محمد کے سپاہی نے کہا اے ذرا ڈھال اپنی ذرا آگے کرنا، یہ سپر پاور کی ڈھال ذرا آگے کر. ڈھال آگے کی، جب اٹھا کے وہ زنگ آلود تلوار رکھ کے ماری نا، ڈھال کے ٹوٹے اڑے. کہا تو زنگ آلود تلوار نہ دیکھ، مارنے والے کی پاور دیکھ. بم نہیں چلتے، بم چلانے والے چلاتے ہیں. اس لیے مودی کی نسل یاد رکھے، ابھی حیدر کرار کے وارث پاکستان میں زندہ ہے انشاءاللہ. اللہ اکبر. اس نے کہا کہ تو اپنے سے سینئر بھیج. تیسری سفارت آئی. تیسری سفارت میں جب پہنچے انہوں نے کہا رستم کتنی فوج ہے؟ کہا 60,000 نقد لے کے بیٹھا ہوں، پیچھے باقی ریزرو کھڑی ہے. تمہارے پاس؟ کہا ہمارے پاس بھی ایک اپنا 19,000 ہے. انہیں آکھیا تاری گاجر مولی دی طرح کٹ دیواں گا تانوں. تسی بھول لے تسی سپر پاور نال ٹکر لین آئے ہو. اور پھر اس نے کہا یہ جو تمہاری چھوٹی چھوٹی تلواریں ہیں نا، تم گھنٹوں بھی ہماری تاب نہ لا سکو گے. اور صحابی رسول نے کہا تو چھوٹی تلواریں نہ سنا، آگ کی لو تھوڑی سی بھی ہو نا تو پورے جنگل کو جلا سکتی ہے. دلیل دیکھ، سینے میں دم ہو تو یہ باتیں نکلتی ہیں. آگ کی لو چھوٹی ہوتی ہے پر پورا جنگل جلا دیتی ہے. رستم نے کہا اب تم ٹلنے والے نہیں. اور اس نے کہا 3 ہی باتیں ہیں، اسلام، جزیہ، تلوار. رستم پاگل ہاتھی کی طرح اٹھا. اس نے کہا تمہیں سمجھا کے تھک گئے، تم سمجھتے نہیں. آفتاب کی قسم، سورج کے پجاری تھے نا، سورج کی قسم، آفتاب کی قسم، کل سورج نکلنے سے پہلے ہم عرب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. مغیرہ بن شعبہ نے کہا اب صبح کو سورج ہی فیصلہ کرے گا کہ منظر کیا ہوتا ہے. اب 2 طوفان ٹکرائے، ایک مدینے سے اٹھا، ایک سپر پاور تھی مثل امریکہ، لیکن جب ٹکر ہوئی تو بیچ میں پھر دریا دجلہ آ گیا. موسم گرمی کا، دجلہ کی لہریں ایسے اٹھے خونی لہروں کی طرح کہ آدمیوں کو کھاتی ہیں. اب دشمن دوسرے کنارے پہ جا چکا، ادھر یہ اس کنارے پہ ہیں. ان کے پاس کوئی جہاز نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کشتیاں نہیں ہیں، یہ ایک چھوٹی سی پاور ہے. سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ کشتیاں ہیں نہیں، جہاز ہیں نہیں، دریا جوش پہ ہے، پاؤں بندہ اندر رکھے گا یہ ہاتھی نگل جائے گا. لیکن ایمان کی طاقت کو بروئے کار لاؤ اور ایک 100 فوجی کا جتھا بناؤ، گھوڑے پہ چڑھ جاؤ، ہاتھ میں ہاتھ ڈالو. کتنے آدمی ہیں جو زندہ دریا میں کود سکتے ہیں؟ اس قیامت خیز لہر میں کود سکتے ہیں، اس بحر ظلمات میں کود سکتے ہیں. 600 تابعی اور صحابی آگے بڑھے. کہا میں سر بکف ہوں، لڑا دے کسی بلا سے مجھے. میں سر بکف ہوں، لڑا دے کسی بلا سے مجھے. 600 آدمی، نیچے عربی گھوڑے اور اوپر مجاہدوں کے ہاتھ میں ہاتھ، اوپر لہریں، خونی لہریں، خونخوار لہریں، طوفان پہاڑ کی طرح اٹھتی ہوئی لہریں. 600 آدمی نے اللہ اکبر
اکبر کر کے بحر ظلمات میں ماری چھلانگ. تاریخ کہتی ہے ہم جو دریا میں اترے تو دریا ہی اتر گیا. خونی لہریں گھوڑے ڈوبیں گے کہ تریں گے؟ کہتے ہیں گھوڑوں کے سمو تک پانی آئے. نہیں سمجھ آئی؟ وہاں تو موسیٰ علیہ السلام تھے، آسا مارا تھا، 12 رستے بنے تھے. لیکن یہاں حضرت موسیٰ نہیں، موسیٰ کا صد رشک پاک محمد کے غلام کھڑے ہیں، امت کے امام کھڑے ہیں. اور جس وقت دریائے دجلہ بحر ظلمات کے اندر گھوڑے گئے تو گھوڑوں کے سوم سے نیچے اوپر پانی نہیں آتا، اور یہ پورے مٹک مٹک کے والعادیات دبحن فالموریات قدحن فالمغیرات صبحن فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا. قرآن نے جن کی قسم کھائی ہے وہ گھوڑے ہیں، سمندر میں دریا میں کودے ہیں، اب پانی ڈبو نہیں رہا. رستم نے کھل کھلایا، ہنسا کہکہ لگایا، اس نے کہا یا تو دریا میں ڈوب کے حرام موت مریں گے، آگے آنے دو، ان کے اوپر آگ کے گولے مارو، پہلے تیروں کی بارش کرو، اگر جو بچ گئے چند ایک پھر آگ کے میزائل پھینکو. ادھر تک آتے آتے ان کی بوٹی بھی نہیں بچے گی. لیکن اس زمین نے دیکھا، اس آسمان نے دیکھا، اس سورج نے دیکھا، اس کائنات نے دیکھا کہ محمد کے غلام بحر ظلمات میں اترے. تیروں کی بارش، 60,000 تیر بیک وقت آئے. کتنے 100 تھے چھیت کے رکھ دیتا، لیکن سن سناتے تیر آتے، یہ ناز سے صرف گردن مروڑتے. سورج ڈبو نہیں رہا، تیر لگ نہیں رہے. آگے انہوں نے کہا ان کے اوپر آگ کے میزائل، آگ کے گولے مارو، جلا دو انہیں. اب آگ کا جو بھی گولا آئے یا دائیں جائے یا بائیں جائے، کوئی چھو کے نہ پائے. اللہ اکبر. اب جب کنارہ بالکل اگلا قریب تھا تو ایرانی فوج، سپر پاور کی فوج نے نعرہ مارا. انہوں نے کہا بندے ہوتے تو ڈوب جاتے، تیروں سے مر جاتے، آگ میں جل جاتے، لگتا ہے یہ انسان کوئی نہیں. فارسی زبان تھی نا ان کی. کہنے لگے بھاگو، دیو آمدند، دیو آمدند، دیو آمدند. اوے نسو اے دیو آ گئے نے، اے دیو آ گئے نے. پھر آگے آگے سپر پاور، پیچھے پیچھے مدینے کی پاور. کشتوں کے پشتے لگ گئے، پہاڑوں کی طرح لاشیں لگے ایرانیوں کے. اب مسلمانوں نے جا کے دم لیا کہاں؟ جو عین پایا تخت تھا ایران کا، جیسے واشنگٹن، تل ابیب. جا کے مدائن میں اترے مسلمان. جب حضرت سعد کی نگاہ اٹھی، صرف بادشاہ کا تخت 1 ایکڑ میں اور پورا ایکڑ سونے کا. اجے بھی تو سمجھ نہیں آئی، تسی صرف سونے دے وچ ہی مست ہو گئے ہو. اور گھوڑے وہاں سونے کے، اونٹ جو سونے کی چیزیں بنا کے کھڑی کی ہوئی تھیں، سونے کے، تخت سارا سونے کا. 5واں حصہ اس دولت کا جب مدینے بھیجا گیا حضرت عمر کے پاس، تو مدینے میں اس طرح ڈھیر لگے تھے سونے کے جیسے پہاڑ ہوں، جیسے. اور حضرت عمر اتنی دولت دیکھ کے رو رہے ہیں. لوگوں نے کہا خوش نہیں ہوندا، ہن روٹی راج کے کھاواں گے. رو کیوں رہا ہے؟ کہا اتنی دولت میرے نبی کو رب اس وقت بھیج دیتا. آج عمر سے زیادہ خوش نہیں لگتا، امتحان شروع ہو گیا ہے. ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھ آئی. سپر پاور کو عمر کے گھوڑوں کی ٹاپو نے مٹی میں ملا دیا. یہ ہم تھے
کسی نے کہا میں کے پرشور سمندر تھے میرے پاؤں میں، یہ میرا ماضی تھا، میں کے پرشور سمندر تھے میرے پاؤں میں، اب کہ ڈوبا ہوں تو سوکھے ہوئے دریاؤں میں۔ کل میرے گھوڑے سپر پاور کو ملیا میٹ کر دیتے تھے، آج ایک گماشتہ ایک پلہ ہے امریکہ کا اسرائیل، اس نے 57 مسلمان ممالک 1.5 ارب مسلمان کا منہ لال کر دیا ہے، نہ کوئی ایوبی نکلتا ہے، نہ کوئی نور الدین آتا ہے، نہ کوئی خالد منہ دکھاتا ہے، نہ کوئی عمر جرار آتا ہے۔ ماضی وہ تھا کہ اقبال لاہور میں آ کے کہتے تھے دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں، ابھی بتایا ہے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے تھی، نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، ہم لڑتے تھے تیری راہ میں تیرے رستے میں، حالت کل ہم یہ تھے، آج ہم تاریخ کا حصہ بنے ہوئے ہیں، دہلیز کا پتھر بنے ہوئے ہیں، آج جاندار ہو کے بے جان مورتیاں بن گئے ہیں، کل ہم طوفان تھے آج ہم جھاگ بنے ہوئے ہیں، کل ہم سمندر تھے آج ریت کی ڈھیری بنے ہوئے ہیں۔ ماضی بھی دیکھ ہمارا حال بھی دیکھ، ایک سپر طاقت مٹ گئی۔ میں صرف نمونے کے طور پر، کیونکہ اگر میں اس پہ پورا بولوں گا تو اس پہ بڑا ٹائم چاہیے، بولیں گے انشاءاللہ۔ تسی آکھو پچھلے کیڑے وعدے پورے کیتے ہیں؟ سبحان اللہ، میرے ملک کے حکمرانوں نے کوئی وعدہ پورا کیا جو میں کروں گا؟ سبحان اللہ۔ اب ایک سپر پاور بچ گئی، ایران مٹ گیا، کسرا مٹ گیا، فاروق کی افواج چھا گئی۔ اب باری آئی دوسری سپر کون سی تھی؟ قیصر روم۔ کون سی طاقت؟ قیصر روم۔ اب یہاں جو پہنچا ہے سعد نہیں، ابو عبیدہ ہے۔ جنگ یرموک تک کا سفر ہوا مسلمانوں کا، اب ادھر ہے 2 لاکھ کا لشکر اور ادھر ہے غالباً 20,000 کے قریب لشکر، ادھر سپر پاور، ادھر وہ غریب حضرت معاذ ابن جبل۔ اب ادھر بھی سفیر گئے ادھر بھی جا رہے ہیں، ذرا سنیں۔ حضرت معاذ ابن جبل کو حضرت ابو عبیدہ نے سفیر کے طور پر بھیجا، آگے بہان بلا طوفان، عیسائیت کا بہت بڑا طوفان، بہان نامی بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا پہلے تخت سجا دو، دور تک قالین بچھا دو، اور میرے دائیں بائیں، اب بھی ہم یورپ جائے نا میاں صاحب، کالیاں ٹوپیاں پائیں ہوندیں انہیں پیپے تو وڈیاں انج کھلوتے ہوندیں، انج ہل دے ہی نہیں، پتہ لگے کہ کسی بادشاہ دے دربار اچ کوئی اتھے انجی ڈر لگ جائے، اتنا طوفانی وجود۔ تو اب اس طرح ان کا دربار، پرہیبت دربار۔ حضرت معاذ ابن جبل جب گئے تو آپ گھوڑے پہ تھے، قالین بچھائے گئے تھے تاکہ یہ اتریں گے، پھر قالین پہ چلیں گے، پھر ان پہ روب اور دبدبا پڑے گا، پتہ چلے گا انہیں کہ کوئی طاقت ہے آگے۔ آپ وہ کہتے رہے جو پروٹوکول افسر تھے کہ نیچے اتر کے جائیں۔ حضرت معاذ ابن جبل نے کہا تمہارے باپ کی زمین ہے،
नीचे पलट उतर के जाएं। उतर के नहीं जाऊंगा, घोड़े पे जाऊंगा। उन्होंने कहा आपके पांव, जाहिर है आदाब होते हैं सफारत के, आपके कदमों के लिए ये कालीन बिछाया गया है। आपके हाथ में था ना वो नेजा, एक मारा, दूसरा मारा, कालीन को छेद डाल दिए। फरमाया ये कालीन जन्नत में चलने वालों के घोड़ों के पांव के लिए है, हमारे लिए कालीन ऊपर है। हाय हाय, जिनके यकीन ये हो, जिनका दीन ये हो, ईमान ये हो, वो किसी से धोखा क्या करेगा। आहा, जब ऐन करीब जा पहुंचे हजरत मुआज इब्न जबल तो तख्त के ऊपर साथ बैठे। उसने कहा कि आप, हाँ, बजाय तख्त पे बैठने के साथ जो खाली जगह मिट्टी पड़ी थी, मुआज इब्न जबल नीचे मिट्टी पे बैठ गए। उन्हें आखे बड़ा अजीब आदमी है, पहले कालीन दे तख्ता चौक दी तस कि ये हमारे घोड़ों के पांव के लिए है, अब बजाय तख्त पे बैठने के मिट्टी पे बैठ गया है, अब तो इसे तख्त पे बैठना चाहिए था। तो कहने लगा आप सफीर हैं, एक मुल्क के सफीर हैं, आप ऊपर बैठे। अब जवाब सुने मेरे मोहम्मद अरबी के गुलाम मुआज का। आपने फरमाया गरीबों की दौलत चूस चूस के बनाए हुए तख्त पे मोहम्मद के नौकर नहीं बैठा करते। नहीं समझ आई? आहिस्ता आहिस्ता मैं तुहाडे कोलों पूछां, ये पंजाब असैम्बली ये इन्हां मिंबरां दे प्यो ने बनाई है, इनके पैसे से बनी हुई है। जिन कुर्सियों पे ये बैठते हैं, जिन घरों में ये ठहरते हैं, जो इनके खाने के बंदोबस्त हैं, इनकी तनख्वाहें हैं, करोड़ों नहीं अरबों नहीं खरबों में ये हमारा खा रहे हैं। वजीर, मुशीर, ये सारे सियासतदान, ये किसका है? हुण तुसी हो जे गरीब हो, तुसी आख भी नहीं सकते कि साडा है। ऐसी मस्कीन कौम हर किसी को मिले, ये भी नहीं आख सकते कि वो नामुराद साडा ही खांदे ने, सानू ही गुर्रांदे ने, साडे ही हाकिम, साडे अफसर, हालांकि खाते सारे हैं। आप जो माचिस लेते हो ना, इससे भी आप इन्हें पे करते हो, इससे भी खा लो। मुआज़ इब्न जबल ने कहा ये तख्त तुम्हारे बाप का नहीं है, गरीबों को निचोड़ निचोड़ के तख्त बनाते हो, फिर ऊपर बैठ जाते हो। ऐसे तख्तों के ऊपर मोहम्मद के गुलाम नहीं बैठा करते। अल्लाह अकबर। अब बताओ ये जीतेंगे या हारेंगे? जीतेंगे, क्योंकि ये सोने की कुर्सी पे नहीं बैठने वाले, ये खाक पे बैठने वाले हैं। खाक नशीन अर्श नशीन होता है। नहीं समझ आई? अर्श नशीनी उसी के हिस्से में है जो खाक नशीनी जानता है। अल्लाह अकबर। अब जिस वक्त फिर जंग हुई है, जंगे यरमूक हुई, हजरते इकरमा अबू जहल का बेटा, कहां बाप कहां बेटा, बदन के परखच्चे उड़ते जा रहे हैं और ऐसे तान के सीना लड़ रहा है कि हमारा कल देखा था अबू जहल का बेटा कहलाता था, तारीख वालों आज भी हमारा देख लो। एक हब्बाश नामी मुसलमान फौजी था, तलवारें चल रही थीं, पड़ी एक तलवार पांव पे, पांव कटा, उधर जा पड़ा। अब जब पांव ही न रहा दौड़ता कैसे, लेकिन एक पांव के ऊपर चल रहा है। और जिस वक्त जंग जीती मुसलमानों ने, शिकस्त फाश हुई कुफ्र को, फिर ढूंढता फिरता था। क्या ढूंढ रहा है? कहा पैर कट गया सी, होण होश आइए। अल्लाह अकबर। इसी ही इलाके का वाकया है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि एक सालार जो छोटा सालार था, लड़ते लड़ते उसके घोड़े को तलवारें पड़ी, उसकी अगली दोनों टांगे कट गई। अब अगर घोड़ा गिरता है, सालार नीचे जाता है, सालार नीचे जाता है, जंग का नक्शा बदलता है। मुसलमान सालार ने देखा घोड़ा बेकार हो चुका है, अब गिरना तकदीर है, मुकद्दर है मेरा, मैं नीचे जाऊंगा। लेकिन उसने कहा आखिरी एक हीला है, ले मोहम्मद का नाम डूबी हुई तर जाएगी।
بیٹے کو کہا کہ خیال کرنا نیچے گر کے مجھے نہ گرانا. اگلا جملہ اس نے کہا دیکھ میرے فارس، دیکھ میرے فرس، دیکھ میرے فرس، دیکھ میری سواری، دیکھ اگر تو نے آج مجھے زمین پر گرا دیا میں کل روز قیامت رسول اللہ کو تیری شکایت لگاؤں گا کہ ہم مسلمان ہارے تھے اس گھوڑے کی وجہ سے. گھوڑا بالکل ذل جناح کی طرح ایسے اٹھا اسی پاؤں پہ، اس نے اگلے پاؤں زمین پہ رکھے ہی نہیں، 2 پاؤں پہ اڑ رہا ہے. تلوار چلتی رہی، نتیجہ نکلا 3000 مسلمان کھیت ہوئے اور 20,000 سے زیادہ وہ 1 لاکھ سے زیادہ عیسائیت جو تھی مٹی میں ملی. جب جنگ کا نتیجہ نکلا اسلام کا جھنڈا لہرایا. 2 پاؤں والا گھوڑا اب آہستہ سے نیچے گرا لیکن چہرہ اس کا سوار کی طرف تھا، گویا آنکھوں میں آنسو تھے اور کہہ رہا تھا اب تو شکایت نہیں کرو گے میرے نبی سے. اللہ اکبر. اب تو شکایت نہیں کرو گے، اب تو کہو گے کہ وفا کی تھی ایک جانور نے، اب تو بے وفا نہیں کہو گے. یہ وہ جنگ ہے کہ جس وقت دوسری سپر طاقت کو روند ڈالا مسلمانوں کی طاقت نے، اور وہ جو تھا اپنا روم کا بادشاہ وہ بھاگتے بھاگتے انطاکیہ سے بھاگا، موجودہ قسطنطنیہ کی طرف سرحد پہ رکا اور ایسے کر کے شام کی طرف ہاتھ اٹھایا، کہا شام کی سرزمین تجھے میرا آخری سلام. اب پلٹ کے آنا ممکن نہیں ہے کیونکہ محمد کے غلام آ گئے. آج بھی دمشق سلامت ہے، آج بھی شام سلامت ہے. اور ایک وقت وہ بھی زمین نے دیکھا، یہ ہمارا ماضی تھا کہ جس وقت ہم نے بیت المقدس فتح کیا، فاروق اعظم یہاں آئے، اسلام کا جھنڈا لہرایا، پھر کئی 100 سال تک بیت المقدس ہمارے پاس رہا، پھر ہم بدلے، کمزوری چھائی، بیت المقدس ہم سے چھینا گیا اور مہذب کہلانے والوں نے مسلمانوں کو اتنا ذبح کیا کہ ان کے گھوڑوں گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں ڈوب گئے. پھر قدرت کی رحمت نے انگڑائی لی، ایک نور الدین زنگی پھر پیدا ہو گیا. اس نے کہا جو سستی ہو گئی سو ہو گئی، اب بیت المقدس واپس لے کے رہوں گا. لیکن یہ نہیں ابھی لڑائی ہوگی پھر ممبر بنے گا پھر بیت المقدس آئے گا. اس نے ممبر پہلے بنوایا، ممبر بنوا کے حلب میں رکھا، اس کا ذاتی شہر تھا. اس نے کہا فتح ہوتے ہی ممبر رکھوا کر پہلا خطبہ بیت المقدس میں شہنشاہ آپ دے گا. لیکن زندگی نے وفا نہ کی. نور الدین زنگی جا رہا ہے، صلاح الدین ایوبی آ رہا ہے. ایوبی آیا، یہ غلام تھا، یہ زر خرید تھا، یہ نوکر تھا کس کا؟ نور الدین کا. صلاح الدین آیا، پھر ٹکرایا، 15 سال گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے نہیں اترا. پھر جنگ ہتین لگی، پورا یورپ آیا. پھر جو تلوار ایوبی کی چلی، 5000 شاگرد اور مرید تھے، 7 شیخ عبد القادر جیلانی کے. ایک لطیفہ 5083 ہجری، ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ نعرہ نہیں مارنا. 5083 ہجری بیت المقدس فتح ہو رہا تھا. 5083 ہجری شہاب الدین غوری سومنات کے ٹوٹے اڑا رہا تھا. نہیں سمجھ آ رہی؟ ادھر ہم بیت المقدس فتح کر رہے تھے، ادھر بت قدہ ہند میں اسلام کا ہم جھنڈا لہرا رہے تھے. ادھر بھی ہم ابھر رہے تھے، ادھر بھی ہم ابھر رہے تھے. اسلام اپنی معراج پہ جا رہا تھا. یہ ہمارا ماضی ہے، ایک ہی وقت ہے، ایک ہی موسم ہے. ادھر ایوبی ہے، ادھر شہاب الدین ہے، ادھر شیخ عبد القادر جیلانی ساتھ ہے، ادھر معین الدین اجمیری ساتھ ہے. اگر کوئی تاریخ پڑھے پتا چلے سنیو تم کب سے ہو. صلاح الدین ایوبی ہی تھا
جس نے مصر میں آتے ہی پہلے سرکاری طور پر اذان کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اگر یہ ثابت نہ ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا، ورنہ مان یہ درود و سلام کے نغمے مومن گاتے ہیں، مجاہد گاتے ہیں، منکر نہیں گاتے۔ صلاح الدین ایوبی جنگ ہتین کے اندر بادشاہ، کتنے یورپ کے بادشاہ مونج کی رسی میں جکڑے گئے۔ یہ وہی جنگ ہتین ہے جس میں بادشاہوں کو کچھ کو دائیں بٹھایا، گرفتار کر کے بائیں بٹھایا، شکست دو چار کیا، اور سلطان گائی اس کو اپنے پیالے میں پانی پیش کیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے، تاکہ پتا چلے کہ محمد کے غلام ہر اس بندے کو وہ مقام دیتے ہیں جس کا وہ حقدار ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ تسی میری حرکت کدے ویکھی ہونی ہے، کچھ لوگاں نو میں انج مل لینا، کچھ نو انج مل لینا، کچھ نو انج مل لینا، کچھ نو کھڑے ہو کے ملنا، تسی آدھے ہو لگدا ہے کوئی انج نہیں۔ انزل الناس منازلہم، حکم ہے جس کے اندر جو صلاحیت دیکھو اس کو اس سے نواز، جو جس قابل ہو، اس لیے ناراض نہیں ہونا۔ صدقے جائیے، اللہ اکبر۔ کیا کہہ رہا تھا؟ پانی کا پیالہ دیا، اور پانی کا پیالہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ تسی ڈرو نہیں، تسی امانے چو۔ اس کو پانی کا پیالہ دیا، سب کو بیٹھنے کا کہا۔ ایک بدبخت شہنشاہ تھا جس کا نام تھا ریچی رینالڈ، اس کو نہ بیٹھنے کا کہا نہ پانی کی طرف اشارہ کیا۔ جب دیکھا گائی نے، اس نے کہا لگدا اندہ وقت اخیرے، انہوں پانی پیوا کے دی جان بچا لواں۔ ایک دوسرے، اس نے پیالہ اسے دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا یہ تمہارے ہاتھ سے گیا ہے، ایوبی کے ہاتھ سے نہیں گیا ہے، لہذا اس کا فیصلہ تو پھر ہوگا ہی ہوگا۔ اب جب پانی کا پیالہ واپس آیا، سلطان صلاح الدین اٹھا، اس نے کہا جو عزت کے قابل ہیں ان کی کروں گا، لیکن جو تلوار کے قابل ہیں ان کا فیصلہ بھی وہی کروں گا۔ گردن پہ ہاتھ رکھا، کہا رینالڈ تیری موت کی قسم میں نے 2 بار کھائی تھی، میں بے غیرت مسلمان بادشاہ نہیں، میں حساب رکھتا ہوں، میں اپنے دین کو آگے رکھتا ہوں، اس لیے کہ ایوبی وہ بادشاہ ہے جو میدان جہاد کے اندر بھی قطاروں میں کھڑا کر کے حافظوں کو چل کے قرآن سنا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ہاتھ دھر کے کہا کہ اب آیا چوہا پہاڑ کے نیچے، اب آئی شتیر کے نیچے چوئی، اب آئے ہو رینالڈ ایوبی کے ہاتھ میں۔ پہلی بار میں نے قسم کھائی تھی تیرے موت کی جب تو نے حاجیوں پہ حملہ کیا تھا اور ان کو تو نے لوٹا تھا، اور مارتے ہوئے تو نے کہا تھا بلاؤ اپنے محمد کو تمہیں بچائے۔ تو نے میرے نبی کی زندگی کو چیلنج کیا، حیات کو چیلنج کیا، گستاخی کی۔ اب تو نے پکارا میرے نبی کو تھا کہ بلاؤ محمد کو، کہا اتنی بڑی ہستی سے پنجے لڑا رہا ہے، ہاں آنا انتا سیرول محمد، میرے نبی کو بعد میں چیلنج کرنا، ابھی نبی کا غلام صلاح الدین آ گیا ہے۔ اینج دی غیرت ہوئے مزہ ہی آ جائے کہ کوئی نبی پاک کو چیلنج کرے، آگے ہمارا کوئی بادشاہ کھڑا ہو جائے، پہلے ساڑھے نال موک ہاں انا انتصر محمد۔ دوسری مرتبہ میں نے قسم کھائی تھی رینالڈ، تو نے کہا تھا میں مکہ مٹا ڈالوں گا، میں مدینے کو فنا کر ڈالوں گا، تو مکے مدینے کو فنا کرنے کا پروگرام میں مجبور تھا، میں اس وقت بس میں نہ تھا، آج میں طاقت میں ہوں، آج میں دونوں جرموں کی سزا تجھے اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ تلوار لے کے کہا رینالڈ لے محمد عربی کی عزت کی، ناموس رسالت کی بھی میں تجھے مزہ چکھاؤں، رکھ کے ماری تلوار، ہوئی گردن کے پار، پھڑکا کے رکھ دیا اور بتایا مسلمان بادشاہ ایسا ہوتا ہے۔
اسی سن 583 کے اندر بیت المقدس فتح ہوا. آج بھی دنیا یورپ سلام کرتی ہے، خون کے ایک قطرے کو بہانے کا روادار نہیں ہے. اور کہا عورتیں جو ہے امن میں، اور بزرگ امن میں، ان کے مذہبی پیشوا امن میں، بچے امن میں، بچیاں امان میں. انہوں نے کہا یہ پہلا بادشاہ دیکھا ہے زندگیاں بخشتا جا رہا ہے. بیت المقدس فتح ہوا، مہینہ رجب کا تھا. رات کون سی چنی؟ 27 رجب والی. ہن پڑھو تاریخ. تواڈے کراچی دے ملوانے، تواڈے اپنا لاہور دے ہندوانے، اے نامراد ہر اپنا ربیع الاول پہ بھی تماشا کریں گے. او جی پتہ نہیں حضور دی پیدائش 9 7 8 9 شک کے کانٹے. پھر آئے گی معراج والی رات. یہ سارے ملونٹے پھر یہ لگے ہوتے ہیں ٹی وی کے اوپر، اور کچھ باندر ناچ رہے ہوتے ہیں میڈیا کے اوپر. وہ پتہ نہیں 27ویں رجب ہے بھی کہ نہیں. ایوبی نے کہا ان کا کام ہے شک ڈالنا. ہم 27 رجب کو بیت المقدس میں رکھ کے، کون سا منبر؟ وہ حلب میں جو رکھا تھا نور الدین زنگی نے. وفا ہو تو ایسی، وہ منبر لایا گیا، بیت المقدس میں رکھا گیا. قاضی محی الدین کو بلایا گیا، کہا لے میری امت کے امام، چڑھ اس پہ، دے معراج النبی پہ خطبہ. یہی وہ بیت المقدس ہے جہاں مدینے والا آیا ہے، یہیں سے آسمان کو سدھایا ہے. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ ہمارا ماضی ہے اور یہ ہمارا حال ہے. یہ ہمارا ماضی ہے بیت المقدس. اور پھر بیت المقدس فتح ہوا. آخری بات، تھک بڑے گئے ہو کیونکہ بولے بڑے ہو. نکالا چاہتا ہے کام تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پہ مہرباں کیوں ہو. اور میں تانوں تانے مارداں کہ تھکے بڑے ہو، بولے تسی بڑے ہو، تہاڈا پسینہ بڑا نکلیا ہے. سبحان اللہ. تسی آکھو نا تو تے مست ہے نا. سبحان اللہ. بول بول کے مست. کوئی حال مست، کوئی کال مست، اور کوئی مال مست. سبحان اللہ. ایوبی نے جب بیت المقدس فتح کر لیا، تساں کی سمجھ دے وہ چپ کر کے بہ گئے ہونے نے؟ ایسا طوفان اٹھا، عورتیں نکل آئیں، بچے جھولیوں میں لے کے نصرانیوں کی، اور 3 لاکھ کا جرار لشکر الگ، بچے الگ، عورتیں الگ. کیوں لائے رہو عورتیں؟ تاکہ یہ ہو ان کو پتا کہ اب گھر واپس کوئی نہیں، یہی مرنا ہے. 3 لاکھ کا لشکر اٹھا، 4 سال تک ٹکراتا رہا. آگے ایک ہی پہاڑ کھڑا تھا بیت المقدس اور کفر کے درمیان. 4 سال ڈٹا رہا، بیت المقدس کی دیواروں تک کفر کو نہیں آنے دیا. اس پہاڑ کا نام ہے صلاح الدین. چار سال وہاں ڈٹا رہا، گھر نہیں آیا. 3-4 مہینے گزر جامن نا میرے یارانوں، آدھن بڑے ظالم ہو، 4 مہینے ہو گئے گھر نہ ہو جان دیں دے. تینوں 4 مہینے ہو گئے نے، وہ 4 سال ہو گئے ہیں. نہ دمشق گیا ہے، نہ بیوی بچوں کے پاس گیا ہے. اور پھر اس کی موت نے آ کے اس کا کنڈا کھٹکھٹا دیا. بیت المقدس محفوظ ہوا، اسلام کا جھنڈا لہرا دیا. اب پروگرام یہ تھا، اب حج کروں گا، اب مکے مدینے جاؤں گا. لیکن 599 تھا، سفر کا مہینہ تھا، پہنچا تھا دمشق میں، پھٹا ہوا خیمہ تھا، اور صلاح الدین ایوبی کی ہچکی لگی. صبح کی نماز کا وقت تھا. علامہ ابو جعفر سرہانے بیٹھا تھا، بادشاہ رو رہا تھا. کہا بادشاہ تجھے مبارک ہو، تو نے وہ کیا جو کوئی نہ کر سکا. اللہ راضی، نبی راضی، خدا راضی، مسلمان راضی. اس نے رو کے کہا کہ کوئی ایسا خنجر نہ بنا، ایسی تلوار کوئی نہ بنی کہ جو ایوبی کے سینے میں اترتی میں بھی شہید ہو کے مر جاتا.
میں چارپائی پہ مر رہا ہوں۔ دوسری رونے کی دکھ کی بات یہ ہے، میں نے کہا تھا بیت المقدس آزاد کرواؤں گا، تحفہ لے کے مدینے جاؤں گا کہ آقا کچھ کر کے آیا ہوں، نکمہ نہیں آیا، لیکن میں نے ڈیوٹی تو پوری کر دی، پر موت مدینے کے اور میرے درمیان آڑے آ رہی ہے، میں مدینہ ہی نہ جا سکا۔ لیکن قاری نے پڑھا اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، اس پہ جملہ آیا قرآن پاک کا۔ بادشاہ نے روتے روتے ایسے دیکھا پڑھنے والے کی طرف، کہا صدقتا واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم کے اوپر قاری کی زبان پہنچی۔ ایوبی نے کہا لے او یار حوالے رب دے، جان دیتی رہ تیرے، حشر دہاڑے شرما رکھی پردے کج لئیں میرے۔ یہ ہمارا ماضی تھا، یہ ہمارا۔ ریلیاں نکلیں گی، سویرے سرخیاں لگیں گی، جماعت اسلامی کی ریلی میں اتنے ہزار، فلانوں کی ریلی میں اتنے لاکھ، اس کے بعد یہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن دعا یہ ہے مولا کوئی خالد آئے، کوئی حیدر کرار آئے، کوئی عمر آئے، کوئی نور الدین آئے، کوئی صلاح الدین آئے، کوئی شہاب الدین آئے، کوئی غیاث الدین آئے، تاکہ تیرا دین آگے آئے۔ آپ نے بہت سارا ٹائم دیا، آپ کو سلام، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔